محترم ناظرین، آج ہم آپ حضرات کو اس ویڈیو میں قوم سمود کا واقعہ سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا۔ تو آئیے بلا تاخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سی قومیں آئیں۔ اللہ پاک نے ان قوموں کی طرف نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ وہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک سچے خدا جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے اس پروردگار کی جانب لوٹ آئیں۔ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لے آتی وہ کامیاب ہو جاتی تھی، اور جو نافرمانی کرتی تھی وہ عذاب الہی کی مستحق ٹھہرتی تھی۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم سمود بھی تھی۔ قوم سمود کا دوسرا نام عاد ثانیہ بھی ہے۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد میں سے تھے اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ اس قوم کے لوگ بہت لمبے چوڑے اور بہت زیادہ طاقتور تھے، اور قوم سمود کے لوگ بڑے بڑے عالی شان محلات بناتے رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی۔ دولت و قوت اسے میسر تھی۔ قوم سمود کے لوگوں کو عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی تھی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں خوب ہوتی اور باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کی عبادت کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنائے، پھر مختلف نام رکھ کر انہیں خدا پاک کا شریک ٹھہرایا اور عبادت الہی چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش میں مشغول ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چند افراد کے علاوہ پوری قوم نے بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس دعوت کے بعد قوم کے سردار جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات والی اونٹنی ظاہر کر دیں۔ آپ نے دعا مانگی، سب کے سامنے پتھر پھٹا اور صفات مخصوصہ والی اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اس اونٹنی نے اپنی برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہکانا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا تھا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت بھی تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مسدہ ابن دہر اور قیدار بن سالف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر قیدار نے ذبح کیا اور مسدہ نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ لال ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ کالے ہو گئے۔ پھر وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہو گئے، جس سے ان کے جگر، ان کے دل پھٹ
ہٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔